السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ تقریروں کا آج کل مذاکرات کی بات اور تقریریں بڑی ہو رہی تھیں. ہم نے سوچا ذرا یہ بات دیکھیں کہ کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن کس چیز پر کرنے ہیں. کل اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس جب خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ گولیاں چلی، ہمیں جو بریفنگ دی گئی ہے اس میں ایریل فائر ہوئی. حکومت کا موقف ہمیشہ اس یہ رہا ہے کہ کسی کے پاس تو بندوق ہی نہیں تھی تو گولیاں تو دور کی بات ہے. پہلے ڈار صاحب کو سنے کہ ڈار صاحب کیا فرما رہے ہیں. جو گورنمنٹ کو بریفنگ دی گئی ہے اس کے مطابق ہوائی فائرنگ ضرور ہوئی ہے، چونکہ شاید لائٹ اس ایریا میں نہیں تھی. I was not there. اور وہ بھگدڑ جو مچی ہے اور جو لیڈرشپ پر بگوڑے ہوئے ہیں، بھاگے ہیں، that actually created all this mess. ورنہ اگر آرام سے وہ واپس بھی جاتے تو یہ میس نہیں ہونا تھا. سو ہوائی فائرنگ، ایریل فائرنگ ہوئی ہے. محسن نقوی صاحب اس پر کیا کہہ رہے تھے جس دن 26 کے بعد 27 کا واقعہ ہے جب انہوں نے پریس ٹاک کی؟ کیا کہا ذرا سنیں. ایک بندہ بتا دیں جو یہاں پہ موجود ہے ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کوئی ویپن ہوگا. آپ مجھے بتا دیں کہ کس پولیس والے کے پاس گن تھی. ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ تھا. اگر گولی چل رہی ہوتی تو انہوں نے پوری دنیا میں چلا دینا تھا کہ انہوں نے گولی چلا دی ہے. عطا تارڑ صاحب بھی اسی قسم کے دلائل دیتے رہے کہ اگر گولی چل رہی ہوتی تو نظر آتی. رات گئے یہاں موجود بھی رہا، کوئی نہ گولیوں کے خول تھے نہ کسی قسم کی یہاں پہ فائرنگ ہوئی. لائیو ایمیونیشن کسی بھی پروٹیسٹ میں فورسز کو نہیں دیا جاتا. لائیو ایمیونیشن کی بالکل اجازت نہیں ہوتی. کسی کے پاس لائیو ایمیونیشن نہیں تھا. اگر ایک سائیڈ حکومت کی یہ کہہ رہی ہے اور وزیر اعظم ڈپٹی وزیر اعظم کو بریفنگ یہ دی گئی ہے کہ فائرنگ ایریل ہوئی، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں تو کسی کے پاس ویپن ہی نہیں تھا، تو آخر حقیقت اس میں کس جگہ پہ ہے؟ دوسرے تحریک انصاف کی جانب سے بار بار اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. آج شبلی فراز صاحب نے مذاکرات کی پھر کل معافی چاہتا ہوں پیشکش کی. ذرا سنیے. مذاکرات ہونے چاہیے، یہ کمیٹی ہر ایک سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. آئیں جی، آپ ہمارے بھائی ہیں. سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے، ہونے بھی چاہیے. یہ ذاتی دشمنیاں نہیں بنانی چاہیے. کہتے ہیں کہ ذاتی دشمنیاں نہیں بنانی چاہیے. طلعت چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، زرتاج گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے ذرا جو آپ کے ڈپٹی وزیر اعظم صاحب کا بیان ہے، یہ فیصلہ آپ لوگ کر لیں پہلے اندر بیٹھ کے کہ اس دن گولی چلی یا نہیں چلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عباسی صاحب ان کی پوری سپیچ پہ میں موجود تھا. دیکھیں، یہ بات بالکل پہلے دن سے ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ربڑ بلٹس بالکل استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو گولی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ بھی اسی طرح کی بات ہی ڈپٹی پرائم منسٹر نے کی ہے. اور نہیں دیکھیں، ہمیں یہ بریفنگ دی گئی ہے نہیں میں اس پہ ایریل فائرنگ سر، یہ تقریباً کوئی 30 منٹ سے زیادہ تھی، 40 منٹ کے قریب. تو میں اس میں پوری موجود تھا. اگر آپ ساری سنا نہیں سکتے، ساری سن لیں. گزارش، انہوں نے کہا ہمیں بریفنگ دی گئی گولیاں چلی. نہیں، میں آپ کو ربڑ بلٹس کی بات کر رہا ہوں نا. انہوں نے ربڑ نہیں کہا. نہیں، وہ اب اتنی، اب یہ کوئی عدالت میں وہ کوئی بیان نہیں دے رہے تھے. میرا مطلب ایک پوری تقریر اگر آپ سنیں اس میں انہوں نے ربڑ بلٹس. لیکن دوسری سائڈ دو محسن نقوی اور تارڑ صاحب تو کہتے ہیں کہ گولی تو تھی نہیں. نہیں، وہ یہی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. بالکل ایسی بات نہیں. دیکھیں میری بات، ہر چیز نہیں، میری ہر چیز کی فوٹیج آ گئی ہے. میری ہر چیز کی فوٹیج، ہر چیز کی فوٹیج آ گئی ہے. ہر چیز کی فوٹیج. میں کہہ رہا ہوں ہر چیز کی. طلال صاحب اب آپ مجھے اسٹیٹڈ پوزیشن دیکھیں. گزارش یہ ہے کہ جو سب سے پہلے کوشش کی گئی کہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. کہیں جتنے رستے سے یہ آئے ہیں ریڈ زون تک کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں دیا گیا انہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اسلحہ استعمال نہیں، ریڈ زون کی بات ہو رہی نا. ریڈ زون میں تو کوئی نہیں. ڈی چوک گئے نا. نہیں، ڈی چوک میں بھی وہاں بھی انہیں برداشت کیا گیا نا. وہ ریڈ زون کے قریب کنٹینروں پہ چڑھے، وہ دروازے کے پاس گئے اور پھر کنٹینر سے پھینک دیا گیا. نہیں، میری بات سنیں. بالکل ٹھیک کیا ہے، بالکل ٹھیک. آپ میری بات سنیں. یعنی یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، اسلامی ٹچ اور نماز کو آپ سیاست کے لیے استعمال کریں. یعنی کبھی آپ نماز کے پاس اگر آپ کسی جگہ چڑھ جائیں کنٹینر پہ 40-50 فٹ جس سے گر کے آپ مر سکتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ کو نیچے پھینک دیا جائے بجائے اس کے کہ آپ کو گرفتار کر کے کسی بہتر طریقے سے تھانے پہنچا دیں. میرا خیال ہے جب بندا چڑھے نا جی، اس میں پھر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے اور یہ بات سوچ کے جانی چاہیے کہ جب ریاست نے ایک اناؤنس کیا ہے 47 ٹائمز اناؤنسمنٹ کی گئی. میری بات اپنے لوگوں کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارنا لوگوں کو جان سے مار دینا. میری بات سر، انٹیریئر میں مجھے کچھ دیر ٹائم ملا ہے. یہ آپ کے پولیس کے پورا اگر آپ پڑھیں نا، وہ ایس او پیز ہے. وارن کیا جاتا ہے، آنسو گیس، لاٹھی چارج، اور دین کوئی بھی اگر کوئی ایسا اور ویپن یوز کر. میری بات یار، یعنی ہم نے تماشا بنانا ہے.
کہ وہاں پر پیچھے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آیا ہوا ہے. کہاں سے ہے وہ؟ بیلاروس والا. ہاں ہیڈ آف دی اور اسٹیٹ. آپ کی کیبنٹ کو یہ نہیں پتا بیلاروس کدھر ہے؟ او ہو بھائی آپ چھوڑ دینا. خیر چلیں یہ irrelevant بات ہے. میری بات یہ irrelevant بات ہے. دو باتیں اب ریلیونٹ ہیں. سب سن لینا. دو ریلیونٹ باتیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی بندے کو اس طرح کنٹینر سے پھینکنا، وہ بچ گیا، خوش قسمتی آپ کی ہے، اس کی تو ہے ہی، یہ ٹھیک ہے. اگر ہمارے سامنے آؤ گے مار دیں گے. دیکھیں میں، اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہماری یہ ہے کہ بندوق اور گولی چلی. دیکھیں کسی نہ فوج نے کچھ کیا ہے، اگر بلائی ہے تو حکومت نے بلائی ہے. نہ رینجر نے کچھ کیا ہے، بلائی ہے تو حکومت نے بلائی ہے. حکومت، سیاسی حکومت کا یہ فیصلہ تھا، کلیئر کٹ فیصلہ تھا کہ ہم طاقت کا منیمم استعمال کریں گے. ہم نہیں کرنا چاہتے. میری بات پوری بات 2 دن ہم کوشش کرتے رہے ان سے مذاکرات کی. انہوں نے ہماری کمزوری سمجھا، جو ہم نے کہا وہ سنجانی میں بیٹھ جائیں یا تاکہ ریگولائز کیا جا سکے اس احتجاج کو. ان کو ہم سمجھاتے بجھاتے رہے. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ مسلح لوگوں کے ساتھ اور ایک ملک کو تماشا بناتے وقت اپنی ریاست، اپنی رٹ قائم نہ کرے، وہ ہم نے کی ہے. رٹ دیکھیں، رٹ قائم کرنے کا کیا یہ مطلب؟ معافی چاہتا ہوں کہ اجازت دیں. میں رٹ اس طرح قائم ہوتی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے ڈنڈے. ایک بات پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بات اس وقت بھی جب یہاں پہ آ کے دھرنے بیٹھ جاتے ہیں اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہوگا فیض آباد بیٹھا یا کہیں اور بیٹھا. اب کاروباری زندگی نہیں روک سکتے. سو اسٹیٹ کے ساتھ، یا جس کو آپ ریاست کہتے ہیں، حکومت جس کو کہتے ہیں، انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر، اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ایک جگہ کا تعین کرتے ہیں کہ اب یہ جگہ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر جلسہ کریں، جلوس کریں، اور آپ کا کام ہے ان کو فری ہینڈ دینا کہ وہ کریں. پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ آپ پہلے تو آپ جلسے کے NOC منسوخ کرتے رہے کہ کتنے دفعہ یہ کام ہوا، جو کہ ان کا رائٹ ہے. سو اب بھی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ٹھیک جگہ کا تعین ہونا چاہیے تھا جس جگہ آپ ان کو بیٹھنے کی جگہ ہے. میں اس بات پہ آپ کے ساتھ کیسے اگری کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میری بات نہیں سنے گا تو میں ٹھوک دوں گا؟ نہیں ایک منٹ. اس طرح یعنی ایک دن آپ ڈی چوک میں احتجاج کر رہے ہوں گے، کوئی بندہ اٹھے گا، بندوق پولیس والا کڈے گا، کہے گا تو ڈی چوک آیا اے لو گولی ٹھگ. نہیں کیونکہ آپ ہماری بات نہیں مانتے. اسٹیٹ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں. اس سے پہلے احتجاج نہیں ہوتے رہے 75 سال. ان کا تو نقصان ہی کچھ نہیں ہوا. لوگوں کی تو جانے گئی، کوئی پھانسی سے گیا، کوئی بم سے گیا، کوئی اور گولیوں سے گیا. کسی نے مجھے میری گزار وہ سارے جن کی آپ بات کریں، چاہے وہ بم سے گیا ہو، چاہے وہ کسی اور، یہ دہشت گردی کے واقعات. آپ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. ریاست پھانسی کس نے دی تھی؟ پھانسی کس نے دی؟ ریاست نے. ڈکٹیٹر نے دی نا. انہوں نے اسلحہ اٹھا لیا. ٹھیک دی. نہیں انہوں نے اسلحہ اٹھا. جی انہوں نے جہاز اغوا کر دیا. نہیں سر کیا بات کر رہے ہیں؟ الذوالفقار بنی. سر میں وہ واقعات کا اینی سائڈ تو نہیں ہوں، لیکن I grew up with this. I know what happened. ایک منٹ گزارش سنیں. ANP کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ ANP کے ساتھ یہاں پر پنڈی میں وہ بندوقیں لے کے آئے تھے پختونوں سے زیادہ. میری گزارش یہ بھی آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ بندوقیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا اگلی بات میں نے آپ کو فوٹیج دینی ہے. میں نے فوٹیج آپ کو دینی ہے SP کی. اس کا یہاں سے آنکھ سمیت کلاڑی سے منہ اتر گیا. میں آپ کو لے کے چلنا ہے. میں نے نا انہیں ہنسی آنی. سپاہیوں پہ بندے کو غلط ہے اس طرح. نہیں سپاہیوں پہ آپ چڑھا دیں گاڑیاں. میں نے DPO اٹک سے بات کی. ہی واز I know him very well. مجھے نہیں لگا کہ اس کو پریس کانفرنس ان کو کرنی چاہیے تھی، بٹ ہی ہیڈ ہز اون ویو کہ جس طرح ان کا خیال ہے کہ طاقت کا استعمال دوسری سائڈ سے پروٹیسٹرز نے کیا. دیٹس آلسو رانگ. بٹ دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہم اس کو کہیں درمیان میں سیٹل کرنا ہے. درمیان میں سیٹل دیکھیں نا، درمیان میں ایک طرح ہی سیٹل ہو سکتا ہے. یعنی پوری دنیا میں انہوں نے مظاہرے کیے، ہر جگہ اجازت لی، اتنے آرز کے لیے مظاہرہ کیا. 24 گھنٹے ان سے بات چیت ہوتی رہی کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں. پوری پارٹی ان کی مان گئی، لیکن ان کی پارٹی ہائی جیکٹ ہے فرام دی اڈیالہ. نہ اڈیالہ سے ہائی جیک کیسے؟ انہی کی گھر والی ہے نا، وہ وہی لے کر آئی ہیں نا. یا بٹ وہ کون لے کے عمران خان صاحب نے کہا انڈر مائی انسٹرکشن. ایک بڑھ کون لے کے آئے؟ عمران خان. اور کون؟ عمران خان کی گھر والی لے کے آئی نا سب کو ادھر. تو ہائی جیک نہیں تو خود کلثوم نواز کے ساتھ پارٹی کھڑی تھی یہاں پر. پارٹی کھڑی ہے نو پوری پارٹی ان کو کہتی رہی کہ بیٹھ جائیں سنجا. آج وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری میں سب سے بڑی بات کر لوں. اس آپ کے پاس آنے سے پہلے میں ذرا اسٹیٹڈ پوزیشن دوں. اسحاق ڈار صاحب ٹھیک سچ بول رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب سچ بول رہے ہیں؟ نہیں. گولی چلی یا گولی نہیں چلی؟ نہیں. دیکھیں
اسحاق ڈار صاحب نے بھی سچ بولا ہے, آپ اس کا صرف ایک پارٹ دکھا رہے ہیں. بالکل دوسرا کوئی حصہ نہیں. نہیں میں پوری اس تقریر دوسرا حصے میں کیا ہے, وہ پوری تقریر میں ربرٹ بولرز کا بھی ہے, دوسرا میری گزارش ربرٹ بولرز نے ایریل فائرنگ کی, انہوں نے کہا نا دیکھیں کوئی لاشیں اس طرح نہیں گری جیسے یہ کہہ رہے ہیں, کوئی اس طرح فائرنگ نہیں ہوئی. بات یہ ہے اگر آپ پروٹیسٹ کرنے پہ میرے پہ فائرنگ کریں گے نا, میرے لیے تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. میں آئی ایگری ود دیٹ. ایک لائن کہہ دوں, ایک لائن, کیسی گولیاں تھیں, کسی ایم این اے کو لگی نہیں, کسی ایم پی اے کو لگی نہیں, ایک منٹ, کسی رہنما کو لگی نہیں, کسی رشتہ دار کو لگی نہیں, کسی اس کے سٹاف کو نہیں لگی, ان لوگوں کو لگی ہیں جن کے گھر ان کو بھی نہیں پتا. ہمیں لے جائیں اس کے گھر. میڈم کل بھی یہ تقریر میں سنتا رہا جو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہوئی کہ آپ ہمیں بتائیں کون لوگ ہیں. دیٹس دیئر آرگیومنٹ کہ ہمیں بتائیں تو صحیح لوگ کون ہیں جن کی کوئی قبائف اکٹھے کیا آپ نے. تھینک یو عباسی صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. آئی ہوپ کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن انہوں نے کیا تھا نا, جب چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب, اور انہوں نے 12 گھنٹے سے 16 گھنٹے سے زیادہ لاہور کے دل میں جب انہوں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی نا, اور جب گلو بٹ پولیس کو لے کے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے, تب بھی انہوں نے اس کو ڈینائی کیا تھا. لیکن بعد کی جب فوٹیج آئی, جب بعد کے وہ آئے نا ایویڈنس, تو اس میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں یہ تھا کہ نہتے لوگوں پہ, خواتین پہ اور پریگننٹ خواتین کے موقع اوپر انہوں نے گولیاں چلائی. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے, یہ ڈینائل میں چلے جائیں. اس کے بعد 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے پیسفل پروٹیسٹر یہاں پہ آئے, 24 تاریخ سے آئے, بھوکے تھے, پیاسے تھے, سردی ان کو لگی ہوئی تھی. وہ یہاں پہ کسی کی ذات کا, زمین کا جھگڑے کے لیے نہیں آئے تھے. بھوکے نہیں تھے, میں نے دیکھا بہت لوگ ان کو, یہ تو ان کے لوگوں کے, یہ تو اسلام آباد کے لوگوں کی محبت ہے, پنڈ کے لوگوں کی محبت ہے کہ میں نوازی دے رہے تھے. وہ چل کے یہاں پہ آئے, وہ زمین پہ جھگڑا کرنے نہیں آئے تھے, وہ چادر اور چار دیوار پامالی کرنے نہیں آئے تھے, وہ بینک لوٹنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ نظریے کے لیے آئے تھے. وہ بہت ذہنی طور پر شعور والے لوگ تھے. ان کا آرگومنٹ یہ ہے, اب دیکھیں ذرا, کیونکہ آج یہ اسحاق ڈار صاحب کی تقریر نہ ہوتی تو یہ ایشو تھوڑا سا سیٹل ہو گیا تھا. سیٹل تو نہیں ہو گیا, دب گیا تھا. بٹ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ ڈی چوکنا ہے نا, آپ کو ہم جگہ دیتے ہیں, اسٹیٹ آپ کو جگہ دے گی. آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے, آپ نے جگہ دی, مولانا صاحب وہاں جا کے بیٹھے, پورا دھرنا کیا. جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آئے, وہ جو مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے, آخری آپ کی حکومت گرنے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا, وہ آئے تھے, اس وقت بھی آپ نے ان کو G8 یا G9 وہ جدھر بھی جگہ دی تھی, جب پہلے مولانا صاحب بیٹھے تھے وہی جگہ دی, وہیں پہ جلسہ ہوا. وہ کہتے ہیں ہماری سے جگہ لے لیں جدھر آپ نے بیٹھنا. اچھا, اب میں اسی کا جواب دیتی ہوں. تو جب وہ یہاں پہ آئے, انہوں نے 12 گھنٹے ان کی بجلی بند کر کے, بغیر کسی وارننگ کے, میں بھی ایک پولیٹیکل کارکن ہوں, اور طلال صاحب کی حکومت کے ہاتھوں مجھ سمیت تمام خواتین سڑکوں کے اوپر گھسیٹی جاتی ہیں. ہمیں جو ہے وہ جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے, کبھی 16 MPO کے تحت, کبھی 3 MPO کے تحت. واٹر کینن بھی کھائے ہیں, شیلنگ بھی کھائی ہے, ربڑ کی گولیاں بھی کھائی ہیں, لاٹھی چارج بھی کھایا ہے, سب ان کی حکومت کے دور میں. لیکن اس وقت جب 12 گھنٹے بجلی بند کر کے لوگوں کو پر آپریشن کیا گیا, تو آپ چاہے سنگھ جانی دے دیتے, ٹھیک ہے, آپ نے دی, آپ نے آفر کی, سنگھ جانی کی آفر کی, آپ جس کی آپ نے مثالیں دی کہ فلانا جب مہنگائی مقام مارچ کے لیے آیا تو پھر اس وقت بھی فلانی جگہ پہ بیٹھ گئے. کیا اس کے باوجود جو انہوں نے آفر کی, اگر اس آفر پہ پاکستان تحریک انصاف کے پیسفل پروٹیسٹر نہیں گئے, جو میں رجسٹرڈ کرنا چاہتی ہوں, آپ ویڈیوز دیکھیں جس میں وہ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ ان کے پاس, طلال چودھری کی حکومت کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کے اوپر گولی چلائیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ان کو ٹریپ کریں؟ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیں کسی کے پاس لے جائیں, میں ان کو لے جاتی ہوں, ڈیرہ غازی خان آ جائیں, شفیق لنڈ کے گھر چلتے ہیں, میرے ساتھ والے حلقے سے اس کا تعلق ہے. 3 دن اس کی لاش جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر رہی ہے. اس کے گھر والوں سے ایفیڈیوٹ لکھتے رہے کہ تم یہ لاش تبھی دفناؤ گے جب تم لکھ کے دو گے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے, آئے میرے ساتھ, میں ان کو وہاں پہ لے کر چلتی ہوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ایویڈنس نہ ہوتا, یا اگر نہتے لوگوں کے پاس اگر کوئی ہتھیار ہوتا, میرا خیال ہے کہ چونکہ ان کی سیاست اس قدر لاٹھی گولی کی سرکار کی ہو گئی ہے, اس قدر ڈینائل میں چلے گئے, اس قدر ان کو زبردستی حکومت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. میں کہتی ہوں ایویڈنس کو چھوڑیں, میں کہتی ہوں ویڈیوز کو چھوڑیں. ادھر آپ کا پارلیمنٹ ہے, ادھر آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے, 3 دن سے دھرنا چل رہا تھا. آپ نے زحمت کی ان لوگوں کے پاس جانے کی؟ آپ نے زحمت کی کہ جا کے ان سے جا کے کوئی بات کر لیتے؟ نہیں, آپ تو کنٹینر کے پیچھے چھپے ہوئے, اور جس کو کنٹینر سے گرا رہے ہیں آپ دلیل دے رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا کیا ہے اس کو گرانے کے لیے. اس لیے ایک جوڈیشل کمیشن, مجھے ایک بات بتائیں, اس لیے میں صرف کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں. میں صرف لاسٹ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این جتنی مرضی دلیلیں دے دیں نہتے لوگوں کے اوپر, اور مجھے یہ خوشی ہے کہ آج کاشف عباسی کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں طلال چودھری نے یہ بات ایکسپٹ کی ہے ایز اے سینیٹر آف پی ایم ایل این. انہوں نے کہا کہ نہ فوج نے گولی چلائی,
نہ کسی اور محکمے نے گولی چلائی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے, شہباز شریف کی حکومت نے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو بلایا, اس کی ایما کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپریشن کیا اور گولی چلائی. کیونکہ جب آپ ہمارے آگے, جب ہم ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں, انڈیسائیڈڈ ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کا ریکارڈ نکلوا لے, انہوں نے کہا کہ حکومت کی ایما کے اوپر گولی چلی, حکومت نے فوج کو بلایا, اور وہ تقریر کی بات کر رہی ہے میرے خیال جو آپ تقریر کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا دوسرا, کاشف جب عباسی سے میری بات سنیں, جب ہم جاتے ہیں نا تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کس کے خلاف ایف آئی آر لکھوائیں گے. آج آپ کے پروگرام میں طلال چودھری صاحب نے ایکسپٹ کر لیا ہے کہ جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی انہوں نے اپنی مرضی نہیں کی, ان کی ایما کے اوپر انہوں نے سب کچھ کیا, لہٰذا اب یہی جواب دے گئے گے, they cannot get away with it. سر وہ اصل سوال یہ ہے, جس طرح اب تو آپ لوگوں نے ایک پنڈوراز باکس کھول دیا ہے ڈار صاحب نے یہ کہہ کے کہ فائرنگ ہوئی. ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں, یہ فیصلہ کر لیں کہ فائرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی اور پھر کیا ہوا, اس سے سارے سیٹل ہو جائیں. اور ساتھ حکومت اور طلال چودھری صاحب یہ حوصلہ بھی پیدا کرے کہ میں سر یہ ڈیرہ غازی خان وہاں پہ جائیں گے, عوام کو یہ فیس کریں گے, یہ شفیق ان کے گھر جائیں گے. کمیشن بنے گا تو یہ ساری چیزیں جو آپ ایویڈنسز بتائیں گے, لوگوں کا بتائیں گے, اس میں پھر یہ آپ کا پروگرام سینسر ہو جائے گا, ورنہ میں آپ کو شفیق لونڈ کی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیتی ہوں جس طرح وہ بے یاروں مددگار. دیکھیں کاشف عباسی, آپ کو جتنا مرضی اپنا کوئی پیارا ہو جائے نا, جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ مٹی کے حوالے کرتے ہیں, مٹی کی امانت ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم اس کو مسلمانوں کے ناطے اس کو دفناتے ہیں. آپ نے تو لاشیں دفنانے نہیں دی, آپ نے لاشیں دفنانے نہیں دی, 3 دن لوگوں کو بلیک میل کیا کہ ہم آپ کو لاش نہیں دیں گے. مجھے کہا گیا کہ آپ ڈیرہ غازی خان میں اس کے گھر میں فاتحہ نہیں کرنے جائیں گی. جی میڈم, جی سر, مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک کمیشن بنا, میں دو باتوں کا جواب. ان کا خاتون ہونا سر آنکھوں پہ, ہماری بھی مائیں بہنیں. میں اس ہوٹل میں موجود تھا کراچی میں جس کے رینجرز نے اس وقت ان کی حکومت کے کہنے پہ دروازے توڑے تھے اور مریم صاحبہ کے بیڈ روم کے. میں اس سے آگے باقی باتوں میں یاد نہیں کروانا چاہتا. اگلی بات, ان پہ جتنے پرچے ہیں نا, میں آپ کے پروگراموں میں بڑی دیر آتا رہا ہوں, کبھی میں رویا ہوں کہ میرے پر پرچے 100 سے زیادہ میرے پہ پرچے انہوں نے دیے 780 کے تقریریں کرنے پہ. چھوڑ دیں اس بات کو. اگلی بات, یہ کہہ رہی ہیں ڈی اے خان میں اگر کسی کارکن کی شہادت ہوئی ہے مجھے افسوس ہے, لیکن کیوں آپ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ آپ لاشیں لینے بھی نہیں آ سکے؟ یعنی مجھے ایک بندے کا پتہ دے رہی ہیں 274 میں سے کتنے, یہ کہتے تھے 200. شاید خاقان عباسی صاحب یہ ویسے ٹی وی پہ کہہ چکے کہ 2 لاشیں, میں کہہ رہا ہوں, میں ساری دیکھیں 270-80 کی بات کرتے سر, ویسے اگر 10-12 بھی, میں کہہ رہا ہوں آپ یار میری بات سنیں, آپ ایک کی بات کریں جو صحیح ہے نا, 1 منٹ, لیکن خدا خوفی کریں نا. 300 کی آپ کہہ کے اس کے بعد آپ کے پاس تھی. لیکن یہ تو اب تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ 12 ہمارا نمبر ہے جس کے قوائف ہمارے پاس موجود ہے, اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو اون نہیں. میری بات سنیں, اور 200 لوگ ہمارے غائب, ہم کہہ رہے کہ اس کا ہمیں بتا دیں. میری بات سنیں, یہ 300 کس نے کہا, انہوں نے کہا 200 کس نے کہا, انہوں نے کہا 78-76 انہوں نے کہا. ٹھیک ہے, میری گزارش یہ ہے, یہ 7 پتے نہیں دے سکے آج تک. ٹھیک ہے, اگلی بات, یہ والا جو ہے نا لیم ایکسکیوز کہ اس کا جی وہ کمیشن بنا دیں, ایک منٹ, یہ جو شیل تھے وہ آپ کے ٹی وی پہ چلتے رہے, ان کے لوگ چلاتے رہے. جو شیل تھے, میں آپ کو ایس پی کے پاس لے کے جاؤں گا جس کا یہ منہ کٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی, آپ جو وہ شہید ہوئے ہیں رینجرز, وہ جائز ہے؟ نہیں بالکل. اچھا چلیں, وہ جو پولیس کا نہیں جو پولیس کا سپاہی جو شہید ہوا ہے, کوئی ڈیتھ. اچھا چلے اگلی بات مجھے, یعنی صوبے کا وزیر اعلیٰ بلٹ پروف گاڑیوں میں آئے, صوبے کے وزیر اعلیٰ خود بلٹ پروف گاڑی میں اور بھاگتے ہوئے وہ نکلنے کے لیے فائرنگ کروائی انہوں نے, ان کے گن مینوں نے خود دوڑنے کے لیے خود, اور اس نے بشرا بی بی نے. ہم نے تو کہیں نہیں فائرنگ کی کوئی اور فوٹیج. اور دوسری گزارش یہ ہے, ایک میں آپ کو بتا دوں, کسی پولیٹیکل جو سٹیبلٹی پاکستان میں آئی ہے جس سے معاشی استحکام آیا ہے, اس کو ہم نہیں کھونے دیں گے. سٹیبلٹی تو نہیں ہے. چلو آپ کو لگتا ہے سٹیبلٹی اس طرح تھوڑی ہوتی ہے. 1 منٹ, سٹاک ایکسچینج 1,13,000 تے سٹیبلٹی نہیں. 1 منٹ, ڈالر کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے؟ 1 منٹ کاشف باسی صاحب میرے نہ گل کرو, ڈالر کنٹرول 1 منٹ, مہنگائی کتنے % پہ؟ ڈالر ابھی بھی 1 منٹ, مہنگائی کتنے؟ آپ کے فائنانس منسٹر آپ کو بتائیں گے یار, ڈالر ریئل ویلیو سے اوپر ہے ابھی بھی. 1 منٹ, 240 کے قریب ہونا چاہیے. 1 منٹ, پرابلم یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے, آپ کی وہ بات بھی میں مانتا ہوں, مہنگائی کا مطلب یہ ہے
کہ جو مہنگائی ہو چکی اس بھائی مہنگائی میں 4% سے اضافہ ہو رہا ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں میں پاکستان کے اس کو سٹیبلٹی نہیں کہتے سر. سٹیبلٹی ہوتی ہے جب ایشو سیٹل ہوتے ہیں. سر آپ کے سسٹم میں تو کانفلکٹ ریزولوشن کی کیپیسٹی نہیں. یعنی سٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اپنا کیا کہتے ہیں ثاقب نثار بیٹھا ہو. نہیں سٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اگلے 10 سال کے چیف آف آرمی سٹاف اناؤنس کر دیے جائیں. اور اگر سٹیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں جی کہ میں قیدیوں کا پنکھا اتار دوں گا, میں فلانا کر دوں گا, میں چور سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. آج میں چور نہیں, آپ ان کے ساتھ مذاکرات آج ایسی چور نہیں. وہ یہ آج ساری تقریریں اس بات پہ ہوئی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف سے بار بار مذاکرات کی بات کی, اور اس دفعہ مذاکرات آپ سیاستدانوں سے کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں اب ہم چور ڈاکو نہیں ہیں جن کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. اچھا میرا خیال ہے کہ دیکھیں ثاقب, ہر ایک کو اپنے کیریکٹر کا پتہ ہوتا ہے. اگر کسی کو چور ڈاکو کا سرٹیفکیٹ چاہیے اور اپنے اعمال کا پتہ, میرے کہنے یا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. بٹ از دیٹ این irrelevant issue now? because پہلے عمران خان صاحب سال سوا سال جب بھی ان سے پوچھا گیا مذاکرات تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کریں, ان سے نہیں کریں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ بھی آ گئے, حکومت سے بھی کرنا چاہتے ہیں. آج تو اسد کیسر صاحب کی اسپیکر صاحب سے ملاقات بھی ہوئی. یہ چینج آف پالیسی پوزیشن کیوں ہو رہا ہے؟ آئی ہوپ یو ول گیو می اے ٹائم اگین, کیونکہ میری خود اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی. میرا جیل ٹرائل ایک بوگس کیس میں خان صاحب کے ساتھ چل رہا ہے. می مائی سیلف اینڈ عمر ایوب صاحب اینڈ آل آف اس اسٹارٹڈ ٹیلنگ ہم کہ اچکزئی صاحب کا کتنا پازیٹیو کردار ہے, مولانا فضل رحمان صاحب کیا بولتے ہیں. میں نے خود کچھ اینکرز کا بتایا کہ خان صاحب اتنے ہاسٹائل سچویشن میں اس طرح کے اینکرز پر سے, کیونکہ 5-7 گھنٹے کا ہمارے اوپر چارج فریم ہوتا, آرگومنٹس چل رہے تھے, تو وی ہیڈ اے لاٹس آف ٹائم. تو میں نے کہا کہ وہ ہاسٹائل سچویشن کے اندر رہ کے بھی لوگ کس طرح پازیٹیو رپورٹنگ کرنے کی کوشش کریں اصل حقائق کو. تو وہیں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی کہ تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر کمیٹی بنا دیتے ہیں جو کہ ڈائیلاگ کریں. اٹس اے پازیٹیو تھنگ. میں تو میرا تو پہلے دن سے خیال ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بات ایگزیکٹلی, لیکن آپ نہیں چاہتے تھے. نہیں, یہ سڈن چینج آف ہارٹ میں جانا چاہتا ہوں ایکچولی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میرے سامنے ہوا ہے. تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ تو پازیٹیو تھنگ ہے. دیکھیں جس ٹائم وہ سالیٹری کنفائنمنٹ کیا کوئی پری کنڈیشن کے ساتھ ہے یا بغیر؟ نہیں, یہ میں آپ کو, چونکہ وہ سالیٹری کنفائنمنٹ سے نکل کے آئے, اتنے دنوں کے بعد ان کے ورکر سے ہم سے ملاقات ہوئی. جب ہم نے ان کو حالات بتائے تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی ذاتی جو مجھے تکلیف اور آزمائش میں ڈالا ہوا ہے سالیٹری کنفائنمنٹ کو چھوڑ کے, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل کمیٹی میں بنا دیتا ہوں اور وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے تو آپ کے پاس مینڈیٹ ہیں. صرف دو تین باتیں. بریک کے بعد کر لیں, مجھے بریک کا کارڈ. اب دین یو ول گیو می ٹائم. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ اسی پہ آتے ہیں. یہ چینج آف ہارٹ جو ہے کہ ہم نے حکومت سے بات چیت کرنی ہے, یہ کس وجہ سے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سرتاج گل صاحبہ. آپ کیونکہ بریک سے پہلے بھی کہہ رہے تھے, میں سوال اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے جس سے بھی بات ہوتی تھی جو عمران خان صاحب سے مل کے آتا تھا, تو جب بھی بات ہوتی تھی مذاکرات حکومت سے کریں آپ, تو ہر ایک دلیل دیتا, دیکھیں جی ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں, ان کے پلے کیا ہے, ان کے تو بے اختیار ہیں, جو اختیار والے ہیں ان سے بات کریں گے. یہ جس سڈن چینج آف ہارٹ ہے کہ کوئی بھی آ جائے بات چیت کرنے, اٹ شوز یہ میرا تجزیہ کہ آپ پریشر فیل کر رہے ہیں, جس پریشر کی وجہ سے آپ کریں گے ناؤ وی آر ولنگ ٹو ٹاک ٹو اینی بڈی. پولیٹیکل جماعتیں ہماری 27-28 سال کی جدوجہد ہے. میرے خیال میں اگر ہم نے اپنا ذاتی ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے, اتنی مشکل کے باوجود کہ شہید بھی ہمارے لوگ ہوئے ہیں, جیلوں کے اندر بھی ہم لوگ ہیں, پارٹی کو بھی ہمارے توڑنے کی کوشش کی گئی, میرے لیڈر خان صاحب کو بھی جیل کے اندر بے گناہ رکھا ہوا ہے, اس کے باوجود ہم اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کریں اینڈ وی بلیو ان پولیٹیکل ڈائیلاگ. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنا ایک میچورٹی لیول کر دیا. اب یہ حکومت کی ذمہ داری. صرف 2-3 باتیں میں نے آپ سے ٹائم کہا تھا. طلال صاحب نے فرمایا کہ ان کے اوپر کیسز ہم نے FIR کیے تھے. میری میموری لین میں تو یہ, حالانکہ میں پٹھان ہوں شاید اتنا نہ بات میں کر سکے, مجھے یاد ہے انہوں نے جوڈیشری کو کہا تھا کہ آپ لوگ بت ہیں, پی سی والے, جو نے کہا کہ ہم آپ کے بتوں کو اور آپ کے اس کو توڑیں گے, اور کسی نے کہا تھا کہ ہم پتہ نہیں آپ کو چنے چبوائیں گے, ہم لوہے کے چنے کا پتہ نہیں سم تھنگ لائک دیٹ. ان کو اس بات پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا, ہم نے کوئی FIR نہیں کی تھی. دوسرا آپ لوگوں نے فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ جی ریٹ آف گورنمنٹ ہم لوگوں نے, میری بات نہیں ریٹ آف گورنمنٹ نہیں FIR آپ نے ساروں پہ بہت دی. چلیں بہرحال ریٹ آف گورنمنٹ انہوں نے کہا کہ ریٹ آف گورنمنٹ اپنے برابر کے لوگوں سے یا برابر جو بین آؤٹ فٹس ہے نا اس کے اوپر آپ قائم کریں. طاقت کے آپ پیسفل پروٹیسٹر کے اوپر گولی چلانے سے. ایک اور نقطہ جو یہ ابھی اٹھائیں گے, میں آپ سے پہلے پوچھ لیتا ہوں. ایک تو آپ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ 14 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے, یعنی آپ فرام اے پوزیشن آف ویکنس مذاکرات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے, لیکن ساتھ آپ نے سول نافرمانی کی کال بھی دی ہوئی ہے. آپ 14 تاریخ کی بھی آپ نے کال دی. اگر یہ ہو گیا تب
وہ آج عرفان صدیقی صاحب کی میں تقریر سنتا ہوں, I'm sure ہاں طلال صاحب نے بھی یہی کہا کہ ابھی کیسے ایک طرف ڈیڈ لائنز دیتے ہیں, ایک طرف آپ دھمکیاں دیتے ہیں, اس کے بعد مذاکرات کرتے ہیں. Is that a fair way of putting it کہ میں آپ کو اس کے اوپر کلیئر ایک پالیسی بتا دوں کہ جو سول نافرمانی ہے وہ بالکل لاسٹ آپشن اور لاسٹ ریزورٹ ہے. 15 تاریخ کو ہم سب کے پی کے میں تمام شہداء کے لیے کلخانی اور تمام اس کے فیملیز کے سالیڈیرٹی کے لیے اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلائیں گے, نیشنل میڈیا کو بھی بلائیں گے. 15 تاریخ کو ہم نے وہاں پہ اتوار والے دن کے پی میں تمام شہداء کے لیے کلخانی اور دعا کرنی ہے اور ان کی فیملیز کا سالیڈیرٹی. تو یہ تو ابھی پہلے اس کو ہم یعنی کریں گے. جہاں تک عرفان صدیقی صاحب ہے یا کوئی ان کی بات ہے, کا کیا مطلب ہے کہ ابھی سول نافرمانی نہیں ہو رہی, یعنی ہم پہلے 15 تاریخ کو کلخانی کریں گے, وہاں جا کے نافرمانی نہیں ہو رہی, 15 تاریخ کو ہم کلخانی کریں گے, پھر جا کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیکسٹ ہماری کیا بات ہے. نافرمانی کو جو اعلان ہوا تھا وہ واپس ہو گیا, واپس نہیں ہے, یہ ہماری آپشن موجود ہے, موجود ہے ہماری, پوسٹ پون کر دیا, موجود ہے ہماری آپشن, پوسٹ پون کر دیا ایگزیکٹلی کہ ہماری, میں کہہ رہی ہوں کہ یہ موجود ہے ہماری آپشن. نافرمانی کا تو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا, نہیں موجود ہے ہماری آپشن, لیکن ابھی ہم اتوار کو پہلے کلخانی کریں گے اپنے شہداء کے لیے. دوسرا آپ نے کہا نا کہ سڈنلی, دیکھیں میری بات سنیں, جب ہم یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, اور مجھے یقین ہے کہ ہم بیٹھیں گے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو حکومت نیگیٹ نہیں کر سکتی, جب ہم بیٹھیں گے شہداء کی بھی بات ہوگی, پھر ساری باتیں ہو سکتی ہیں, پھر اسٹالمنٹ ڈیٹ کی بھی بات ہوگی. ایگزیکٹلی, تو ٹیبل پہ یہ حقائق سے تو نہیں پردہ اٹھایا جا ٹیبل سکتا. پہ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ, پہلے کہتے تھے آئے ہم سے بات چیت کریں, وہ ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, آپ کو کیوں ٹینشن ہے, کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات چیت جب بھی ہم نے انہیں آفر کی ہے نا, اپوزیشن میں انہیں کہا کہ مساکے معیشت کرتے ہیں, انہوں نے کہا این نہ رو. جب 2014-15 میں دھرنا ہوا, اس کے بعد انہیں آفر کیا, انہوں نے اس کا بھی جو مطلب اب آ کے انہیں بات چیت کی بات جب بھی کرتے ہیں, یہ اسے سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت بالکل کمزور ہو گئی. دوسری بات, بالکل بات چیت ہونی چاہیے سیاسی رویے اور سیاسی جماعت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا جی. وہ جو ہینیس کرائمز یا بغاوت جیسے مقدمات کے سزا بھگت رہے ہوں یا بھگتنی ہو, اور اب یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہو جنوں پنجابی کے اندر جھانسا جھانسا دے کے تانوں کرنا کی میری گل ٹھہر, جھانسا یعنی کہ انہیں اس میں الجھائیں اور اس کے بعد کسی طرح یہ وقت گزاریں اور کسی طرح فیض صاحب کو بھی بچائیں. اور میں تو حیران ہوں یار, میں آج بھی کہا ہے کہ جس نے مشکل اچھے وقت میں جس نے آپ کو وزیر اعظم, اب کہتے ہیں ہم اس کو جانتے نہیں, پتہ ہی نہیں ہے وہ کون تھا, ٹھیک ہے جی. اب اس کو بچائیں اور اس سے خود بھی بچیں, اس کے بعد دیکھیں گے ان کا کیا کرنا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی ہمارے ایک علیمہ خان کہہ رہی ہیں آخری کارڈ خان صاحب کے پاس ہے, یہ کہہ رہی ہیں 15 کو بتائیں گے. 15 ویکھ لیں, میں نے بڑا سوچا ویسے, 15 ویکھ, ایک منٹ, 15 ویکھ لیں, تسی اداں کرو, ایک کارڈ بھی کر لو, نافرمانی بھی ایک دفعہ کر کے دیکھ لو, کوئی گل نہیں. 30-35 کیڑا کوئی مذاکرات دوڑے چلے, جنوری چ کر لیں, کر کے دیکھ لو. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سارا جو پلان ہے سیاسی وہ ایگزیکیوٹ کر لیں, اپنی تسلی کر لیں. حکومت کی کوئی سوچ میں ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, ہمیں ٹیمپریچر کم کرنا ہے, کیونکہ اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑی پی ٹی آئی والے کافی دہائیوں کے اوپر آ گئے کہ جی اب ہم سیاسی جماعتیں ہیں, اپنی دشمنیاں تھوڑی ہیں, پلیز بات چیت کریں نا. سب سے پہلی بات ہونی چاہیے دہشت گردی پہ, اس کا فورم موجود ہے, ٹھیک ہے نا. بات ہونی چاہیے پاکستان کی اکانومی پہ, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو بڑی دفعہ آفر کیا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی آ جائیں. نظام کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی, چارٹر آف آئین اور قانون پہ بات آئین کے مطابق چلتا ہے بھائی, اسی پہ آ رہا ہوں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں سارا کچھ آئین کا وہی لکھا ہے کہ کیسے کیسے چیزیں, ٹھیک ہے نا. اس پہ عمل نہیں ہوتا. ایک منٹ, 26ویں ترمیم پہ ان کے کہنے پہ اتنی شکیں نکالی کہ ان کے نمائندے نے وہاں پر موجود کہا کہ اب مسودہ بالکل ٹھیک ہے اور قابل قبول ہے, لیکن ایک دفعہ اڈیالہ سے پتہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. گزارش یہ ہے, یہ بات چیت جھانسا ہے. اور یہ دیکھیں نا, نہیں ماں, یہاں ابھی بھی دھمکی 15 کو, بھئی جنہوں نے جہاں کلخانی ہونی ہے, سب سے پہلے تو لواحقین آپ کے گریبان پکڑے نا کہ بلٹ پروف گاڑیوں میں آپ دوڑ گئے اور ہمارے بچوں کے لاشیں وہاں چھوڑ گئے. اگر کوئی مرا ہے تو ایک منٹ, ان کے مطابق نا انہوں نے جو لاشیں لے کے آنی ہے, وہ میری بات سنیں, آپ لوگ کیسے کہ آپ کے کسی ایم پی اے کو نہیں لگی, کسی ایم این اے کو گولی نہیں لگی, کسی رشتہ دار کو نہیں لگی, کسی اپنا اہم عہدے دار کو نہیں لگی, اور اس کے بعد آپ بھی اٹھ کے کہہ سکتے ہیں, کہتے ہیں آپ کے انٹیریئر منسٹر کو نظر نہیں آتی گولی, لیکن آپ کے ڈپٹی پرائم منسٹر کو گولی نظر آ رہی ہے. میری گزارش سنیں نا, جو بریفنگ ڈپٹی پرائم منسٹر کو دی گئی ہے اس میں گولیاں چلی ہیں, جو انٹیریئر منسٹر کو دی گئی ہے اس میں نہیں. سر اس سے آگے آ جائے نا, اب بندے تو آخر دفنا دیے گئے ہیں, دنیا کوائف ہوں گے نا,
اور اپنی بزدلی کو آپ لاشوں کے پیچھے اور کبھی آپ پختون کے پختونوں پہ بھائی جو 4 رینجر شہید ہوئے اس میں 2 پختون تھے, جو زخمی ہوئے اس میں کئی افسر پختون تھے. ڈیتھس دونوں سائڈوں سے ہوئی ہیں یار. this country needs to move away from this. یہ اس violence سے اس ملک کو آگے جانا پڑے گا. یہ پتہ کب ہوگا؟ 35 پنچر, اس کے بعد سیاسی بیان تھا, 275 لاشیں ہن 7 تے آ گئے. اور یار خدا دیکھیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. اور دوسری نہیں ہو سکتی, ایک منٹ نہیں, دوسری ابھی سول نافرمانی کا کارڈ ہے, ابھی ایک اور کارڈ ہے, بھی کارڈ تسی کھیل لو ایک باری, اس تو بعد دیکھ لیں. سو am I right in understanding نہیں ہوگی بات؟ نہیں بات چیت دیکھیں نا, بات چیت اگر تو فیض حمید کو بچانے کے لیے بات چیت ہے تو نہیں ہو سکتی. وہ تو ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نا ڈیمانڈز کیا. وہ سانو پہلے پتہ لگ رہی نا. اس تو بعد اگر تسی 9 مئی دی اسی جو کہانی تو بچنا وا, یا تسی تہاڈا خیال آ کہ ہن 190 ملین والا بچ جائیں, پھر بات چیت این آر او بات چیت جڑے تسی کیساں سزا دے چھڈی وہ بھی تسی دیکھ لو. مسئلہ 190 آئی تھنک چلو پرابلم مجھے لگتا ہے کہ حکومت آپ سے نہیں بات چیت نہیں بات چیت انہاں دا رویہ سیاسی کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے جو کارڈز کھیلنے آپ اپنے سارے سیاسی کارڈز کھیل لیں, پھر ہم سے بات کر لیجیے. اچھا, سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب سے. 9 مئی کا ورد اور تسبیح پی ایم ایل این بار بار پڑھتی رہی, اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اور بڑھ گئی اور ہم نے الیکشن بھی جیت لیا 8 فروری کو. آپ کاغذوں میں بے شک وزیر اعظم ہوں گے, لیکن آپ اصل میں وزیر اعظم نہیں ہیں. اب ان کو ایک اور تسبیح اور ورد مل گیا جس کا نام ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید. آپ ایک اور آسرا کر لیں, آپ ایک اور کوشش کر کے دیکھ لیں. آپ نے تو کہا کہ جی ہم اینٹی اسٹیٹ رویہ, ایک چیز کہوں اس پہ سن لیجیے گا, وہ سابق ڈی جی ایسا ہے جی, یاد رکھیے گا. So they should not jump into the conclusion. They should not jump into the conclusion. مسئلہ یہ ہے کہ جو پریس ریلیز ہے کافی سخت ہے, اور فوج نے اپنے سابق کور کمانڈر ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے, اس پر یہ سارے الزامات خود لگائے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کے علاوہ دیگر پرتشدد واقعات میں سیاسی کسی گروہ کی, نام نہیں دیا آپ کا, اب میرے پاس پریس ریلیز نہیں ہے لیکن میرا حال ہے کم و بیش میں ٹھیک ہوں, کہ ایک سیاسی گروہ کے ایما پر یہ سارا کچھ انہوں نے مل کے کیا ہے. اس کی تفتیش ہو رہی ہے. اس میں بھی 2 وہ ہے جن چیزوں پہ چارج شیٹ ہو چکے, وہ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ وغیرہ وغیرہ, لیکن اس پر اور سیاسی سرگرمیوں پہ اس پر وہ چارج شیٹ ہو چکے ہیں, لیکن اس پہ تفتیش کر رہے ہیں. سو یہ بڑی سیریس بات ہے اگر فوج اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ یہ کر رہی ہے. ہم نے کبھی نہیں, میں نے سوچا تھا کہ انلیس حالات کو بہت ہی بدل جائے کہ کوئی فوجی جنرل اسپیشلی ڈی جی آئی ایس آئی اس طرح اس کا ٹرائل ہو رہا ہوگا. اب میں اگین, اگر یہ اتنا سیریس ایشو ہے, یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, آپ جو مرضی یہ لوگ کوششیں کر لینا. پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی مشکلات کا شکار ہے, ہم ہر دفعہ سرخرو ہو کے نکلتے ہیں. آپ کو یہ ورد اور یہ تسبیح پی ایم ایل این کو جنرل فیض والے بھی خود ہی گلے پڑے گی, ہمارے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا کوئی تعلق تھا نہیں, اسی تو کہہ رہے نا کہ یہ پھر وقت بتا دے گا کہ کیا تعلق. خان صاحب کے ساتھ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, دس از آنسٹ, یو ڈونٹ لیٹ می اسپیک. اور میڈم میں سوال تو میں یہ پوچھ رہا ہوں, جب آپ خان صاحب کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, جب آپ نے کہا 5 گھنٹے تھے, ڈیڈ سمبڈی آسک کہ جی فیض حمید صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق؟ نہیں دیکھیں, جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ظاہر بات ہے سب نے ان کو ایک وہ کرنا تھا, یہ ایک پروٹوکول وہ انہوں نے کرنا تھا. اس کے بعد ہماری اپنی ایک پولیٹیکل جماعت ہے, نام جنرل ضیاء الحق کی گود ہے, نہ جنرل جیلانی کی گود میں آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ایک جدوجہد ہے, ہم ووٹ لے کر آتے ہیں, برقع پہن کے یا کار کے ڈگے میں نہیں آتے. پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے اوپر بلیو کرتی ہے, ہم نے اپنے میچورٹی شو کی ہے. اگر اس کو کوئی اپنی کمزوری سمجھتا ہے, اور یہاں پہ جو میرے ساتھ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ سلطان راہی بن کے تسی اینج کر لو, تسی اونج کر لو, وی آر ناٹ ان سم فلمی سچویشن. ہم کسی پنجابی فلم کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ریئلٹی یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو نہتے لوگوں کو گولیاں ماری ہیں, آپ ڈینائی کریں یہ آپ کے گلے پڑے گی. آپ نے الیکشن چوری کیا, آپ ڈینائی کریں یہ آپ کے گلے پڑے گی. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی, ہم واپس آئیں, طاقت کے ساتھ واپس آئیں. تو اس لیے جو آپ اس طریقے کی بات کریں, اس کو مار دیں گے, اس کو مار دیں گے, ہم پردہ ڈال دیں گے, اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹنی. آپ یہ ایکسپٹ کر لیں کہ آپ نے ایک دن منہ دکھانا ہے, آپ نے لوگوں کو بھی دکھانا ہے, آپ نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ہاں, اگر آپ سلطان راہی کی پنجابی کی فلموں کے اوپر ڈائیلاگ بازی کریں گے تو آئی ایم سوری, آپ پہلے بھی 5 سال ڈسکوالیفائڈ ہو چکے ہیں. جب آپ نے ججوں کو بت کہا, آپ ابھی بھی بہتر یہ جو بیان بازی جس کو آپ سلطان راہی اٹ از گڈ فار آپٹکس, اٹ از گڈ فار آپٹکس, اس چیز کے قریب تر ہے جو تحریک انصاف سے ہم نے دیکھی ہے نا پچھلے 4-5 سال میں. خان صاحب مشکل ترین وقتوں میں بھی میٹنگز میں نہیں گئے, ادھر انڈیا کا حملہ ہونے والا تھا, میں آپ کو یقین مانے
उस दिन हमें इसलिए पता था कि मुझे खुद फोन आया आपकी हुकूमत से कि बहुत सीनियर वजीर का, कहा साहब 10 बजे हमला होने वाला है हमारे पर। ये टाइम दिया गया, एग्जैक्ट टाइम जिस दिन मीटिंग हुई, और खान साहब ने कहा मैं इनके साथ नहीं बैठ। सो देखें, सुल्तान रही वो इसलिए बन रहे, कहते हैं यार पिछले 10 साल हम आपसे कहते रहे हमारे साथ बैठ जाए किसी चीज के ऊपर, चलिए जिससे पूछ रहे जिन्होंने उनको बिठाना, अगर वो इजाजत दे देंगे तो बड़े अच्छे जो आपको मना कर रहे थे, आज लगता है वो भी मना करें। एक आखिरी सवाल, डार साहब ने एक और बात की इलेक्शन की मैंडेट पर, जरा सुन लें, इसके बाद मुझे ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। मैं अगर ये कहा जाता है कि जी 20-24 इलेक्शन किसी और ने जीता, मैंडेट किसी और का था, दे किसी और को दिया, तो फिर 2018 से मामला शुरू करना पड़ेगा। आप 2018 का हमारा मैंडेट वापस लौटा दें, हम उसको लेके अपनी टर्म पूरी कर लेते हैं, फिर आप 2024 का मैंडेट ले लें और फिर उसकी टर्म पूरी कर लें। 2 wrongs don't make 1 right। मैं तो कह रहा हूं ना, खुद ही कहते हैं 2 wrongs don't make 1 right, बट इसमें एक एडमिशन है, वो मान रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ है, आप हमारा 2018 का इलेक्शन दे दें। वो भी अमूमी तौर पे मानी गई बात है कि साउथ पंजाब महाजर जो कुछ हुआ उस इलेक्शन में, वो कह रहे 2018 का भी चोरी हुआ था, 2024 भी चोरी हुआ। आप 18 हमें दे दें, हम 24 बाद में अपनी टर्म पूरी करके आपको दे देंगे। तलाल साहब ब्रेक के बाद जरा इसका जवाब मैं लेता हूं, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तलाल साहब, ये अब तो मान लिया उन्होंने कि 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ था। मेरा ख्याल है कि ये जो बिट्स एंड पीसेस में तकरीरें चलाई जाए, उन्होंने कहा कि देखें ये आपका इल्जाम था, ये हमारा एक इल्जाम नहीं। उन्होंने कहा आप ये कहते हैं 24, हम कहते हैं 18 भी चोरी हुआ, आप 18 का मैंडेट हमें दे दें, हम अपना टर्म पूरा करें, फिर आप 24 का मैंडेट ले। मैंने कहा ना जी हमारा साडे वजीर नायब वजीर आजम ने चंगा पली नहीं साढ़े नायब वजीर आजम ने बड़ी हकाइक पे तकरीर की है, और उसको बिट एंड पीसेस में ना चलाएं ओवरऑल। बाकी ये कोई बिट्स एंड पीसेस, यही बात उन्होंने ये अभी भी कह रही हैं कि हम जीते हैं, ये हुकूमत में कागजों में है, चंगी कागजात, अब ये कागजों से बात करने चाह रहे हैं। हकीकत ये है भाई, डिफैक्टो। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू में सुनी जाए। अल्लाह हाफ़िज़।